علیہ وسلم امام القبلتين امامنا في الدنيا وامامنا في الاخرة وامامنا في الجنة پوری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہو۔ صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین کا نہایت فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس اللہ نے اس غیر گزرے دور پرفتن دور اندر سنو اپنے گھر اندر آؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ساریاں تعمیر بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جڑی میں آیت کریمہ اس وقت حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ اس آیت معنی مفہوم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق خاص نال حسب وعدہ انشاءاللہ العظیم میں چند او باتاں تھوڑے سامنے ذکر کرنیاں نے کہ جنہاں کے ذریعے انسان خود سوچ سکتا ہے کہ سارا ایمان کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی ایمان کے متعلق چند معروضات گزارشاں تھوڑے سامنے رکھیاں نے، اور ایک چند ایسیاں باتاں تھوڑے سامنے رکھنیاں نے کہ وہ کیڑیاں چیزاں نے کہ جنہاں کے نام انسان خود پتا چلے گا کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، جبکہ سانو یہ چاہیے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقیاں دے دسیاں دے مطابق اسی اپنی زندگی کو بسر کریے، اللہ دی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرما برداری کریے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا مومنان حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو، اللہ دی اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرو، اللہ کا بھی حکم منو اور اس کے رسول کا بھی حکم منو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے قرآن مجید کی اس آیت تو اگر اسی اللہ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی موقع تے مخالفت کرنے یا قرآن کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے، سارے کیتے ہوئے دنیا کے اعمال زندگی کے اعمال برباد ہو جان گے۔ اور حقیقت بات یہ ہے نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان ارشاد ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس آدمی نے کوئی ایسا عمل کیتا جڑا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں دسیا، فرمایا کوئی کرن والا عمل کر لے وہ عمل مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آگے ذرا غور فرمائیے، ویسے تو دنیا کے اندر بے شمار ایسا چیزاں نے کہ جنہاں دے نال سارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن میں چند ایک معلومات تھوڑے سامنے رکھاں گا کہ جنہاں دے نال سانو پتہ چلے گا کہ واقعہ سارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے اسی یہ چیز دیکھنی کہ جڑا اللہ کا دین ہے
اسلام ہے، کلمۃ اللہ کی خاطر میری اور تیری کوشش کتنی ہے، میری اور تیری تمنا کتنی ہے، اسی اللہ کے دین کو غالب کرنے واسطے کتنی کو طاقت رکھنے ہیں اور کتنا کو وقت لگایا اللہ کے دین کے واسطے، اسلام کے واسطے، اللہ کی عزت واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت واسطے، کلمۃ اللہ بلند کرنے واسطے۔ سارے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جڑا حدود و قیود کے خلاف ہوئے، قرآن و سنت کے خلاف ہوئے، کیا اس موقع تے سارا ایمان سانو اجاگر کرتا ہے، سانو بیدار کرتا ہے، سارا ضمیر بیدار ہوتا ہے ایسے موقع تے کہ اسی ایس اللہ کی نافرمانی تو لوگوں کو منع کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو لوگوں کو منع کریے۔ آگے ذرا غور فرمائیے، اگر یہ بات ہمارے اندر ہے میرا تیرا ایمان پختہ ہے، میرا تیرا ایمان مکمل ہے، اگر سارے اندر یہ بات نہیں، سارے سامنے قرآن کی مخالفت ہوئے، حدیث رسول کی مخالفت ہوئے، میرے تیرے اندر اتنی جرأت نہ ہوئے، ضمیر ایک کام نہ کرے، اس بات کو روک لیا جائے، میرا تیرا ایمان سے کمزور ہے، پھر سارے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ آگے ذرا غور فرمائیے، نبی کائنات علیہ السلام کے صحابہ کرام جنہ کی زندگی نو سارے واسطے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آئیڈیل بنا دیتا ہے، نمونہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تسی اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے، فَتَهْتَدُوا، پھر تسی ہدایت پاؤ گے، پھر تسی کامیابی کے راستے پہ چلو گے۔ وہ صحابہ کا طرز عمل کی ہے، اور صحابہ کا طریقہ کار کی ہے۔ آگے ذرا غور فرمائیے، عزیزان من آ میرے یا مسلمان میرا، اللہ رب کریم دا قرآن اعلان کردا وے، سب تو پہلے اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اس دنیا کا رات دے لوگوں اللہ رب العزت نے مخاطب کیتا ہے، وہ لوگ ایمان والے نے، من آمن باللہ، ایمان والے دا کام کیے اللہ کے اوپر ایمان رکھنا۔ ایمان والے کون نے؟ تیرے قیامت دے دن دے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی بات ذرا توجہ دینا سن لینا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز مقیم کرتے ہیں، زکات ادا کیتا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے دا کام ہے جنہ کے اندر ایمان ہوئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں طاقتاں ہون گیاں، بڑیاں بڑیاں چودراہٹاں ہون گیاں، بڑے بڑے بڑیرے ہون گے، انہاں دا خوف انہاں دے دلاں اندر نہیں ہوئے گا، صرف ایک اللہ دا ڈر بندے دے دل اندر ہوئے گا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ تو ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور تو نہیں ڈریا کرتے۔ فرمایا رب العالمین نے عسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، فرمایا اے لوگ ہدایت یافتہ نے، اے کامیاب لوگ نے۔ کائنات کے لوگوں کو صحابہ دی زندگی اور دیکھیے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر انہاں دے دلاں اندر کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور دا انہاں دے دلاں اندر خوف کوئی نہیں۔ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ایمان جدو تسلیم کیتا ہے، ایمان جدو انہوں نے قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے انہاں دے متعلق دعا فرمائیاں، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین۔ اللہ مکے دے اندر دو چودھری موجود نے، مکے دے اندر دو وڈیرے موجود نے، دونوں چودھریاں دے وچوں باحب الرجلین، اللہ جڑا تینوں زیادہ پیارا لگدا ہے، اللہ جڑا تینوں زیادہ محبوب ہے، ان دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
آباد ہو، ہر کا دن نہیں چڑھیا میرے پاک پیغمبر دے پروانے بن گئے، میرے پیغمبر دا دیوانہ بن گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب آ گئے، میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے ہلکا اسلام اندر اسلام کو قبول کر لے، اسلام اندر داخل ہو گئے۔ وقت گزرے آئے، مجھے وقت گزرن تو بعد نماز کا وقت ہو گیا، ادھر مکے دے چودھری سردار اکٹھے ہو کر کے بیٹھے نے، آدھے ہونے عمر کوئی اچھی خبر لے کے آئے گا، نگیاں تلوار لے کر کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نعوذ باللہ سارے قدم کر دینا ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے رو رہے، آج جناب عمر ابن خطاب نے سارے اطلاقات ختم کر دینے، عمر ابن خطاب تھوڑا وقت گزریا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ حکم دے چلے صفا بنانیاں شروع کر دیتیاں، عمر فرماتے نے سوڑیاں ہونے کی کرن لگے ہو، میرے آقا فرماتے نے عمر پہ آ رہا تیری قوم چین تے سکون نہیں لین دیتی، دل تے چاہتا سی بیت اللہ دے سامنے جا کے نمازاں پڑھتے، لیکن مکے دے چودھری نمازاں پڑھن تو منع کر دے، عمر فرماتے نے سوڑیاں جے آج بھی چھپ کے عبادت ہوئے گی، پھر عمر دے سلام قبول کرن دے کی مانے، پھر عمر دے کلمہ پڑھن دے کی فائدے نے، سونے آؤ نا آج نماز اوتھے پڑھیں گے، اوتھے نماز پڑھیں گے جتے ایک نماز پڑھی جاوے لاکھ نماز کا اجر ملتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جرت دے نال حضرت عمر ابن خطاب اگے نے، پیچھے جناب ابو بکر صدیق نے، درمیان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تو اسلام قبول کیتا ہے، ادھر نال ہی مخالفتاں شروع کر دیتیاں، کفار دے نال ہی بہادری دکھائی گئی، نال ہی دلیری دکھائی گئی، آؤ مکے دے کافرو جنہاں نے اپنے بچے یتیم کروانے نے عمر دا آ کے مقابلہ کر لو، جنہاں نے اپنی بیویاں بیوہ کرانیاں نے عمر دا آ کے مقابلہ کر لو، اے اسلام ہویا کرتا وے، اے ایمان ہویا کرتا وے، کیا میرے تیرے سامنے کوئی اگر اللہ کے او رسول دی مخالفت کر جاوے، میں تو کبھی منع کیتا وے، میں تو کبھی اس برائی روکن دی نہ کوششاں کیتیاں نے کہ کوئی نہیں، ایمان کی دانا میں ایسے صحابہ کی سیرت کو اللہ نے نمونہ قرار دیتا ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ میرے تیرے واسطے بہترین نمونہ نے، انہاں کی زندگی دے چلو گے، اللہ فرماتے ہیں فاقہ اہتدوا، تسی پہ ہدایت پاؤ گے، تسی کامیاب بن جاؤ گے، لوگ چدراہٹا تو نہیں سن ڈرتے صحابہ، اگر کمزور سن پھر بھی نہیں سی ڈرتے، اگر جے چوکے ٹیب لوگ سن پھر بھی وہ نہیں ڈرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کے پروانے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھر رہنے، رات نو پہرا دے رہنے، ایک مشکوک آدمی پکڑ کر کے لے آ کے مسجد نبوی دے ستون دے نال بن دیتا وے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خبراں دتیاں گئیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے پھر کیا کون اے جناب سمامہ بن اساد اے او سمامہ وے جن دے قتل کرن دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈیننس جاری کیتے نے، آرڈر دے چڑھیا اس تمامہ جتھے مل جائے قتل کر دینا وے، صحابہ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمامہ نو قتل نہیں کرنا، یہ ہن ساڈا قیدی بن گیا وے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اینو مسجد نبوی دے ستون دے اندر مسجد نبوی دے اندر رکھیا وے، کھانا میرے پاک پیغمبر نے پیش کیتا وے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیاں خدمتاں کیتیاں نے، اور یہ قیدی بنیا ہے کافر ہے میرے پاک پیغمبر دا دشمن ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سمامہ دس کی حال ہے، سمامہ جا کول کائنات دے لوگو اگر میرے تیرے کول طاقت ہون اسے موقع تے اونوں ختم کر دیتا جاوے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنے لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چودھری بندہ اگر مینوں قتل کر دیو گے میرے بدلے لین والے لوگ موجود نے، اگر معاف کر دو گے تے میرے کول احسان دا بدلہ پا لو گے، گل صاف تے سیدھی اے کردا وے، آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینے شہر تو پورا شہر مینوں کوئی نہیں لگدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے چہرے تو برا نعوذ باللہ من چہرہ کسے اور دا نہیں لگدا، تین دنوں تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے
صحابہ تماما نو کھول دیو تماما نو چھڑ دیو جائے جا کر کے اپنے دوستان یاران نو ملے اپنے جناب بیوی بچیاں نو جا کے مل لگے صحابہ فرماتے ہیں سونے محبوبہ ایک کافر ایک دشمن ہے اور بہت بڑا دشمن ہے ایسا دشمن جن دے بارے نبوت والی زبان جو نکل چکے سے جتنے میرے جائے قتل کر دینا بے سونے محبوبہ جے ہاتھوں نکل گیا دوبارہ ہاتھاں دے اندر نہیں آئے گا تو سارے خلاف ہی پروپیگنڈے بنائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبتاں دے یقین نے اپنے پیار جو ہوندے تے میرے آقا نے پیار کیتا وے وہ تے یقین ہے اے تمام مسجد جو نکل آوے تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا وے آندا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی مینوں کلمہ پڑھا دیو مینوں تیرا اسلام اندر داخل کر لو مینوں پتہ چل گیا وے اللہ کی اللہ وے اللہ دا کوئی شریک نہیں تسی اللہ دے سچے رسول ہو تسی اللہ دے سچے حبیب ہو مینوں دیو تائید ہو گئی ہے میں اقرار کرنا وا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں تسی اللہ دے سچے نبی دے رسول ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا وے آدھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی میں مکے جا رہا سی عمرے دی غرض نہ جا رہا سی میں عمرہ کرنا چاہنا وا دسو ہن کی تسی اجازت دے ہو یا نہیں میرے آقا فرماتے ہیں جا تمام عمرہ کر لے تمام مکے پہنچے بیت اللہ دا طواف کرتے ہیں صفا مروہ دی سعی کرتے ہیں مکے دے بڑے بڑے چودھری اکٹھے ہو کر کے تمام دے کول آئے ہیں کیونکہ تمام بھی بہت بڑا چودھری ہے بہت بڑا لیڈر ہے تمام اور ان علاقے دے وچوں مکے والے واسطے گندم آیا کرتی سال دا راشن آیا کرتا وے مکے والے وہی کھایا کرتے ہیں حضرت سمامہ فرماتے ہیں لوگوں گل سن لو اج تو بعد تھوڑے واسطے گندم بند ہو گئی ہے راشن پانی بند ہو گیا وے کسے چودھری دا کوئی ڈر کوئی نہیں کسے چودھری دا کوئی فکر کوئی نہیں میں کسے نو کچھ نہیں بھیجاں گا گل کی ہے گل اے وے کہ جنوں تسی تکے مار کے نعوذ باللہ پریشان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے اندروں کر دیتا سی اگر گندم لینا چاہتے ہو پیغمبر کی مہر لگی ہوگی کی گندم ملے گی ورنہ میں تماما گندم نہیں بھیجاں گا ایک ایمان سی حضرت سمامہ دے دل اندر انہاں نے چدراہٹاں تو نہیں ڈرے کوئی غم کوئی نہیں کوئی فکر کوئی نہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان لے کے آؤ اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے پیغمبر نے صحابہ ایمان لے کے آئے کائنات دے لوگوں میرے تیرے سامنے کوئی برائی کرے میرا تیرا حق اے بندہ ہے اس نو منع کیتا جاوے ایمان دے کمزور ترین کا درجہ میں پچھلے جمعے بھی حدیث بیان کر چکے ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جدوں تسی اپنی اکھاں دے نال اپنے سامنے برائی ہوندیاں ویکھو فلیغیر بیدیہ جتنی تیرے اندر طاقت ہے اپنی طاقت استعمال کر اس برائی کو روکیا کر فإن لم يستطع فبلسانہ اگر اتنی طاقت کوئی نہیں اتنی ہمت کوئی نہیں اپنے ہاتھ نال نہیں روک سکنا کم مت کر اپنی زبان تو پورا آگیا کر زبان تو روکن دیاں کوششاں کریا کر زبان کے ذریعے برائی تو منیا کر منع کریا کر فإن لم يستطع فبقلبه فهو أضعف الإيمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے دنیا جہاں کے لوگوں اگر زبان کے ذریعے بھی روک نہیں سکتے اگر اتنی طاقت بھی کوئی نہیں کہ زبان کے نال بھی کسی کو منع کر لو فرمایا اپنے دل اندر کم از کم ضرور بریا جانے اس برائی کو برائی سمجھیا جاوے فرمایا انسان دے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے اگر انسان زبان کے ذریعے بھی منع نہیں کرتا اپنے ہاتھ دے نال بھی اس برائی کو روکتا نہیں ہے انسان دے کمزور ترین ایمان کی دلیل ہے کائنات دے لوگوں کے دل برائی ہے اسی دل اندر اگر بریا جانا گے سارا دل کو برائی کو تسلیم کرتا کہ برائی ہے یہ تو بچ جانا چاہیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور فرمان بھی کہ سنا دینا چاہ رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس جگہ تے برائی ہو رہی ہوگی اس جگہ تے کوئی گناہ والا کام ہو رہا ہے ایک بندہ
رہی ہے اور اس بندے کو پتا چلے فلاں علاقے اندر برائی ہو رہی ہے اور ان کی بھی خواہش ایسی کہ واقعتاً اے کام انج ہونا چاہیے سی، انج دا گناہ ہونا چاہیے سی، اے برائی اس طرح ہونی چاہیے سی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ بھی تیرے گناہ کرتے نے پہ انہاں دے برابر دا گناہ دے اندر شریک موجود بھی کوئی نہیں، ایتھے حاضر بھی کوئی نہیں ہے، بھی آدم موجود ہے، انہوں پتہ چلیا کہ فلاں علاقے اندر اے گناہ ہو رہا ہے اس وقت کہ انہوں تصدیق کرتا ہے اور اچھیاں جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گناہ کرنے والے دے برابر کے اندر وہ بھی سزا دے اندر برابر ہے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ تے برائی ہو رہی ہوگی اس جگہ تے کوئی ایسا بندہ موجود ہے جا دلوں سے برائی کو پوری نہ پیا جانتا ہے، انہاں دل نہیں کرتا اے گناہ ہو جاوے اے برائی ہو جاوے، لیکن اسباب کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں برائی کو روکنے کی، دلوں پوری نہ جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بندہ بھی مومن ہے لیکن ایمان کا درجہ کمزور ہے، اس برائی کو خود روک نہیں سکتا۔ کہنا دلوں کو دل ایک ہوتا کہ اگر دل دی اندر سے تصدیق کریں گے اس برائی کو اچھیاں جان گے پھر ساڈا تیرا میرا ایمان بھی کمزور ہے۔ سانو سوچ لینا چاہیے ایسے موقع تے سارے اندر ایمان والی شمع جڑی روشن ہونی سی وہ بجھ چکی ہے، ایمان کا چراغ ختم ہو چکا ہے۔ آئیے لوگوں ایمانی کمزوریاں کتنے پتا چلے گا میرا تیرا ایمان کمزور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک پہ نازل ہونے والا اللہ دا قرآن، جتے اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے، جتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جاوے، قرآن سن کے اللہ دے قرآن دیا آیتاں پڑھ کے اللہ دے قرآن دیا آیتاں سن کے جہنم دے تذکرے سن کے جنت دیا نعمتاں سن کے تیرا میرا دل ڈر نہ جاوے، تیرے میرے دل اندر تمام لالچ جنتی پیدا نہ ہو جاوے، جہنم دے تذکرے سن کے جہنم تو ڈرے نہ جاوے۔ میرا تیرا ایمان کمزور ہے، قرآن بھی پڑھیا جاوے، قرآن کی آیتاں بھی سنایا جاوے، تے تیرا میرا دل اقدار محسوس کرے، تے قرآن سن کے سے تھکاوٹ محسوس کریے، پھر سمجھ لیں میرے تیرے ایمان کی کمزوری ہو گئی ہے، میرے تیرے ایمان کی شمع جو جلانی سی وہ ختم ہو چکی ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ کائنات کے لوگوں ایندے مخالف قرآن دے الٹ نہ قرآن دا کو قرآن دا کلام اچھا لگ رہا ہے، نہ قرآن پڑھنا اس بندے کو چنگا لگ رہا ہے، نہ قرآن سننا اس بندے کو چنگا لگ رہا ہے۔ یعنی اپوزٹ جناب جھوٹیاں کہانیاں پیا پڑھتا ہے، جھوٹے نائب ڈائجسٹ پڑھتا ہے، جھوٹیاں اخبارات پڑھ کے دل کو سکون پہنچائی جا رہا ہے، اللہ دے اور رسول دے پاکیاں دے نافرمانہ دے فرمان سنتا ہے، وہ دن شوق کرتا ہے، محبت تے پیار کرتا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے میرا تیرا ایمان کمزور ہے، سارے ایمان دے اندر کمزوری واقع ہو گئی۔ تینوں قرآن سن کے سرور کوئی نہیں آتا، قرآن سن کے ان لذت کوئی نہیں آتی، قرآن سن کے ان مزہ نہیں آتا، جھوٹیاں دیا جھوٹیاں کہانیاں سن کے سکون آتا ہے۔ انہیں ایمان دے کمزور ہوتے علامتاں نے کائنات دے لوگوں کون لوگ نے کہڑیاں چیزاں نے جنہاں دے نال سانوں پتہ چلے گا زیادہ ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے۔ ویسے میرے آقا کی ساریاں حدیثاں بڑیاں اعلیٰ ہویا کرتیاں نے، بڑے فرمان میرے پیغمبر دے اچھے ہویا کرتے ہیں، پر اس فرمان نو ذرا غور دے نال سن لو، توجہ دے نال سن لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ کائنات دے لوگوں سانو قرآن دے بارے قرآن دے نال بھی محبت کرنی چاہیے، قرآن دے نال بھی پیار کرنا چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جدو احکام الہیہ دی جدو اللہ دے اور رسول دے فرمان اللہ اور رسول دے فرمان دی مخالفت کی جاوے، اللہ دے قرآن دی مخالفت ہوے، اللہ دے حدود و قیود نو پامال کیتا جاوے، انسان اس وقت میں ضمیر روشن نہ ہوے، یہ سمجھنا چاہیے ایمان کمزور ہے، اللہ دی حدود و قیود دے اندر سفارش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے احکام شریعہ جتے
قرآن دیا تھجیاں نعوذ باللہ اڑایا جاؤں پیغمبر کی حدیث در واسطے طور تے مساق کیتا جاوے کہ وہ لوگ کمزور ایمان والے وہ ایمان تو خالی ہو چکے ہیں اور وہ لوگ جڑے حدود الہیہ دے اندر جدوں کوئی بندہ کسی حد نو پہنچ جاوے حد نو پہنچیا تے پہنچن دی وجہ تو جو اسلام نے سزا اون تے نافذ کیتی ہے اس سزا دے اندر آ کے اس بارشی بن جاوے کہ سزاواں نہ دتیاں جاون ساڈی نت کٹ جائے گی عزت ختم ہو جائے گی اسی زمین دے اندر تنظیم تے ختم ہو جاواں گے اللہ دیاں حداں دے اندر آ کے جدوں بندہ سفارشی بن جاندا ہے مینوں تینوں اس وقت کی کرنا چاہیے اپنی ایمانی غیرت سارا ضمیر زندہ ہونا چاہیے اللہ دیاں حداں قائم کرنے واسطے مینوں تینوں تیار ہونا چاہیے کائنات دے لوگوں حداں تے عدالت قائم کر دیاں نے لیکن اگر حداں دے اندر آ کر کے کوئی سفارشی بن جاتا ہے وہ روک دینا چاہیے تیرا میرا ایمان زندہ ہونا چاہیے مینوں تینوں ایسے موقع تے غصے دے نال ہونا چاہیے کائنات دے لوگوں دین اسلام سیدھا دین ضرور ہے لا اکراہ فی الدین دین دے اندر سختیاں کوئی نہیں لیکن جب دین اسلام قبول کیتا ہے ان دے اندر سختیاں موجود ہے نہیں جب دین تو بعد تو تلوار پکڑ کے وہ دی گردن تے تلوار رکھ دے ان کو اسلام قبول کر دین کے حق قبول کر لے وہ دیاں مرضیاں وہ کرے یا نہ کرے اس بات اندر سختی کوئی نہیں دین دی دعوت دینا تیرا میرا کام بنتا ہے دین دی دعوت دینا تیرا میرا حق ہے تلوار دے زور تے ان کلمہ پڑھانا تیرا میرا حق کوئی نہیں ہے دین اس بات کو منع کرتا لا اکراہ فی الدین دین اندر سختی کوئی نہیں ان کے اندر جب اسلام قبول کرتا ہے پھر بندہ حق تمام پہنچ جاوے پھر ان تے سزا نافذ کی جاوے گی میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک واقعہ ایک مقدمہ آیا ہے بڑا مشہور و معروف مقدمہ ہے میری آقا علیہ السلام دے سامنے ایک عورت کو لے آیا گیا ہے فاطمہ نامی عورت مخزوم قبیلے کی عورت ہے انہیں چوری کی تھی چوری کے الزام اندر آئی ہے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب چوری ہوتے تھے ثابت ہو گئی آقا فرماتے ہیں اس عورت کا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا لوگ سفارشاں واسطے آئے اللہ کے نبی جی ہاتھ نہ کٹیو ساری عزت ختم ہو جائے گی سارا جناب گناہ کٹ جائے گی برادری کے اندر اسی چپ جاؤں گے مخزوم قبیلہ بڑا اعلیٰ قبیلہ ہے بڑا افضل قبیلہ ہے انہاں کی نام کٹ جائے گی عزت ختم ہو جائے گی میں صدقے جاؤں میں قربان جاؤں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا قول بولیا ہے جرا ایک ایماندار کے اندر ہونا چاہیے ایمانی غیرت والا بندہ جس کے اندر ایمانی غیرت موجود ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من کان قبلکم کائنات کے لوگوں جن تو پہلے لوگ سن وہ اس سے وجہ تو ہلاک ہو گئے اس سے وجہ تو برباد ہو گئے کمزوراں نو سزا دیتی جاندی کمزوراں دے اوپر اللہ نہ حقاں نو قائم کیتا جاندا تے غریب ہویا کردے انہاں دے حقاں نو قائم کیتا جاندا جڑے اعلی ہویا کردے اشرف ہویا کردے قوم دے امیر ہویا کردے انہاں دے سفارشی بن جاندے انہاں نو چھڈ دیتا جاندا اللہ نے قوماں نو تباہ کر دیتا ہے اللہ نے قوماں نو برباد کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں محمد کو بھی حد کر دیتا لوگوں نے سمجھیا نبی پاک رکن گئے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو بھیج دیتا ہے حضرت زید آتے ہیں اللہ کے نبی جی حضرت فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ نہ کٹیا جائے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ کی عہدہ کے اندر سفارشی بن گیا ہے میں محمد کہنا میں عدل کراں گا میں انصاف کراں گا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں خدا بھی ہاتھ کٹ دینا سی میرے آقا علیہ السلام نے عدل کیتا ہے انصاف کیتا ہے عدل و انصاف کس طرح ہونا چاہیے کائنات کے لوگوں سورہ نور پڑھ کے دیکھو اللہ کا قرآن پڑھو سورہ نور پڑھ کے دیکھو بڑے پیارے اللہ پاک نے کہتے ہیں طریقہ کار بیان فرمایا ہے اپنی حداں نو قائم کرن دا لوگوں تو پتہ ہے اگر شادی شدہ جوڑا سے نہ کر لے مرد بھی شادی شدہ ہے عورت بھی شادی شدہ ہے غیر محرم
میں سفارشاں ایسے موقعوں تے کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب انہاں تے ہاتھ قائم کرنی ہے، جب انہاں پتھر مارنے نے، جب انہاں نے کوڑے مارنے نے، کھلے میدان دے اندر لے جا کے مجمع عام دے اندر لے جا کے لوگ تے حاضر ہو جان، لوگ اس بات کو بے قدم جا بندہ اے جرم کرے گا ان دی اے سزا ہوئے گی، جب بندہ گناہ کرے گا ان دی اے سزا ہوئے گی، تاکہ اے معاملے ختم ہو جاون جب حد نافذ ہو گیا رب دے قرآن دے مطابق فیصلے کیتے جان گے، وہ دنیا دے اندر فتنے ختم ہو جان گے جب اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلہ کیتا جائے گا، حد نافذ کیتی جائے گی، زناکاریاں ختم ہو جان گیا، بدکاریاں دنیا دے اندر ختم ہو جان گیا، ان کے اندر پردے نہیں پانے چاہیے، اللہ نے علن اعلان رجم کرن کا حکم دیتا ہے، لوگاں دی جماعت چاہیے اٹھ جا کے دیکھ لیں تاکہ عبرت پکڑ لیں، سبب سے کلام سلام نے آزاد نافذ کیتی ہے، اللہ دینا حداں دے اندر کسی نو سفارشی نہیں بننا چاہیے، اگر کوئی اللہ دینا حداں دے اندر آ کر کے سفارشی بنتا ہے لوگوں اس بندے کا ایمان کوئی نہیں، اس بندے کا ایمان خالی ہو چکے آوے، انہیں اگر ضمیروں کا ختم ہو چکے آوے، آئیے ذرا غور فرمائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جملہ بیان فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافى، میرے آقا فرماتے ہیں میری ساری امت کو معاف کر دیتا جائے گا، میری ساری امت کو معاف کر دیتا جائے گا، حدیث مصطفیٰ ہے، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ذرا ان تے بھی توجہ فرما لینا کہ ایسی غلط فہمیاں دے اندر نہ رہ جائے کہ ہر بندے نے معاف ہو جانا ہے، ہر بندے نے پھر معافی مل گئی جنت کے وارث بن جاؤ گے، دنیا اندر جس طرح مرضی چاہیے زندگی بسر کر لیے، نہ میں بات سمجھا دینا چاہ رہی ہوں، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھیا ہوئے گا، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوئے گا، اللہ نے نام کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہوئے گا، اگر یہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کرے گا، جتنے بھی گناہ کرے گا، اللہ فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمندر کے چاکر کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اور ایک جگہ پہ میرے آقا فرماتے ہیں زمین و آسمان کا خلا برائیاں نہ بندے علیہ، ایک اللہ کی ذات نہ شرک نہ کرے، جو شرک نہیں ہوئے گا اللہ تیرے جرماں کی سزا چاہے تے دے دے، چاہے تے اللہ تے معاف فرما دے، یہ اللہ تے بندے دا معاملہ ہے، اللہ چاہے تے معاف کر دے، چاہے تے تیرے جرماں کی سزا دے دے، اور ایک اور حدیث اندر میں پڑھیا ہے کائنات کے لوگوں جتنا دے دل اندر ایمان ہوئے گا رتی برابر بھی ایمان ہوئے گا، لوگ جرم کرتے دنیا اندر گناہ کرتے عیب کرتے مر گئے دنیا تو ٹر گئے بغیر توبہ کیتے مر گئے، اللہ کے شرک نہیں سی کیتا جہنم کے اندر چلے جان گے، جہنم کی نہ سزا پہ گزرے جہنم اندر سڑ رہے، حدیث پاک اندر آؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سال کے کوئلہ ہو جان گے، کہنا کچھ کیا جائے گا، اللہ فرشتیاں کو کہنے گے جنہاں دے دل اندر ایمان رتی برابر ہے سی اور جہنم وچوں کڈ لے آندا جائے، دنیا اندر گناہ کیتے، دنیا اندر گفتاں چغلیاں کا دوسرے تیسرے گناہ کرتے رہے، یہ گناہ کرن دی وجہ تو جرماں دی سزا جہنم اندر پا رہی ہے، جہنم وچوں کڈ دتے گئے، نہر آب حیات اندر ڈال کر کے انہاں دوبارہ جسم نئے تر و تازہ جسم اور اچھا سونا نوجوان بنا کے اللہ نے جنت اندر داخل فرما دیتا ہے، اے او لوگ فرمایا کل امتی معافن، میری امت لوگاں نو معاف کر دیتا جائے گا، اے نہ سمجھنا گناہ کرنے دی سزا کوئی نہیں، اللہ چاہے تو سزا دے بھی سکتے ہیں، چاہے اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں، کہنا آپ لوگ اگر ایمان موجود ہے جرماں دی سزا پا لیں تو بعد جنت کا داخلہ انشاءاللہ اللہ نے اپنے بندیاں نو دے چھڑنا ہے، پر اس حدیث اندر کڑے بات بغیر کا تذکرہ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کل امتی معافن الا متجاہرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ساری امت کو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن ایک بد نصیب ایسا ہے شرک کرنے والے تو علاوہ ہٹ کے ایک اور بد نصیب ایسا ہے اللہ پاک مقتدی
بھی معاف نہیں کریں گے۔ کائنات کے لوگوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر میرے تیرے اندر خامی موجود ہے، آج ایسی سچی توبہ کر لئیے، اس خامی کو اپنے اندروں ختم کر دئیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کائنات کے لوگوں، متجاہرین کیڑے لوگ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کو صحابہ نے پوچھا، سونے محبوبہ وہ کون بد نصیب لوگ نے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رات دن تریقیاں دے اندر، رات دن تنہائیاں دے اندر گناہ کیتا کرتے ہیں، رات دن تریقیاں اندر شراباں پیندے ہیں، رات دن تریقیاں دے اندر جوے کھیلیا کرتے ہیں، رات دن تریقیاں دے اندر غیر محرم عورتاں دے نال گفتگو کرتے ہیں، رات دن تریقیاں دے اندر گناہ کرنے والے، زنا کرنے والے، عیب چوریاں کرنے والے، اللہ رب العزت نے رات کے طریقے دے اندر انہاں دے اوپر پردہ پا دیتا۔ کسی نو پتہ نہیں سی چلیا انہیں جوا کھیلیا، کسی نو نہیں سی پتہ چلیا انہیں شراب پیتی ہوئے، کسی نو نہیں سی پتہ چلیا انہیں کسی غیر محرم عورت کے نال بدکاری کر لی گئے، کسی نو نہیں سی پتہ اللہ دے گھر آ جاندا سچی توبہ کر لیندا، اللہ دے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے پردہ پایا سی، انہیں جدوں صبح کی اس حالت اندر کی تھی لوگوں کے سامنے گیا، اپنے دوستاں یاراں کی مجلس اندر جا کے بیٹھا ہوئی، میں رات نو جوا کھیل لیا، میں اینا کچھ حاصل کر کے آیا ہوں، میں رات نو شراب پیتی، میں شراب کے نشے کے اندر آ گیا، میں ساری رات پتہ ہی نہیں چلیا، میں اے کرتا رہا، میں او کرتا رہا، وہ لوگ اسی فلان لڑکی کے پیچھے پھرتے ہو، سارے نوجوان ہوتے پیچھے پھرتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر بڑی حسین و جمیل خوبصورت ہے، کوئی بھی انہیں تک نہیں رسائی کر سکیا، کوئی بھی انہیں تک نہیں پہنچ سکیا، میں انہیں آج مقابلہ کر لیا، میں انہیں عزت نو ختم کر دیتا ہے۔ اور مسلمانوں جڑا بندہ اپنا گناہ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، برائی کر کے لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کا بھی ایمان کوئی نہیں، ایمان تو یہ بندہ خالی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وہ بندہ ہے اللہ رب العزت نے اس بندے کو معاف کوئی نہیں کرنا، کل امتی معافن الا متجاہرین، اگر متجاہر بندہ اللہ نے معاف نہیں کریں گے۔ کائنات کے لوگوں گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہویا کرتی، گناہ ہر بندے کو ہو جاتا ہے، بلکہ میں حدیث پاک اندر پڑھیا میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں اگر اس دنیا تے رہ کے انسان گناہ نہ کرتے، انسان برائیاں نہ کرتے، اللہ رب العزت انہاں نو ختم فرما دیندا، انہاں نو ہلاک کر دیندا، اور قوم لے آندا، وہ اللہ کے سامنے وہ لوگ گناہ بھی کرتے، پھر اللہ دے کولوں معافیاں بھی منگیا کرتے، پھر اللہ انہاں نو اپنا پیارا بنا لیندا، اپنے قریب کر لیندا، اللہ اپنا انہاں نو دوست بنا لیندا۔ انسان کو گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، انسان خطا کار، کل بنی آدم خطا، ہر ابن آدم، ہر آدم کا بیٹا خطا کار، میرے کو غلطیاں ہو سکتیاں نے، میرے کو غلطیاں ہو سکتیاں نے، اسی گناہگار ضرور پر اپنی غلطی تے اڑ نہیں جانا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، اللہ کے سامنے آ کر کے اللہ کے سامنے رو لیا کر، رب دے کو معافیاں منگ لیا کر، اللہ کو بڑا پیارا لگے گا۔ کائنات کے لوگوں اے وہ بندے جنہوں اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا، میرے تیرے ایمان دی غیرت ختم ہو جاتی، میرا تیرا ایمان اس وقت ختم ہو جاتا ہے، علن اعلان برائی نہیں کرنی، علن اعلان گناہ نہیں کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول فرمایا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخشى الا اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قیامت والے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کہ چاہیے اللہ دے کو ڈرے، اللہ دے سامنے آ کے اپنی آنکھوں جو آنسو بہا دیا کرے۔ کائنات کے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو حدیث اور بھی میں سنا دینا مناسب سمجھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ
شک والیاں چیزاں تو بچ جایا کرو، شک والیاں چیزاں تو بچیا کرو جہدے بارے انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک تے چیز واضح طور پہ ہویا کرتی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، وہ چیزاں ان درمیان چلے جہدے بارے میں تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ شک والیاں چیزاں نے کیا ایک کام حلال ہے یا حرام ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہویا کرتا ہے بندہ اپنے دماغ سے سوچ رہا ہے، اپنا ذہن لڑاتا ہے، یار ایک کام کر لواں اتنا بڑا گناہ کے نظر کوئی نہیں آتا، لیکن ضمیر کے ضرور ملامت کرتا ہے اگر تیرے اس کام کرن دا پتہ لوگاں نوں چل گیا، لوگ کی کہن گے، لوگ تیرے اس بات سے جھوٹے بنان گے، لوگ باتاں کرن گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اس بات نوں چھڑ دیندا ہے، فرمایا او بندے نے اپنے ایمان نوں بچا لیا، تے جڑا شک والی چیز دے اندر پہ گیا انہیں اپنے ایمان نوں برباد کر لیا، ان کا ایمان کمزور ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بنا حرام کردہ چیزاں، اللہ بنا حداں نے تے اللہ نے حدود قائم فرما دتیاں نے، انہاں دے قریب نہیں جاؤ، انہاں دے قریب جاؤ گے تے حرام شک والیاں چیزاں دے اندر واقع ہوگے، حرام دے اندر چلے جاؤ گے، حرام تو بچ جان والا جدھر شک پیدا ہو جاوے۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک آنے والا آیا وے، میرے آقا علیہ السلام والا اللہ دے پیغمبر جی مینوں دسو تے صحیح نا گناہ کس چیز دا نام ہے، گناہ کینوں آکھیا جاندا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ما حاک فی صدرک، تیرے سینے اندر کھٹکا پیدا کر دے، تیرے اندر خیال پیدا کر دے، میں ایک کام کرتا ہوں لوگ مینوں تانے دیں گے، میں کام کرتا ہوں لوگ مینوں گلاں کرن گے، لوگ میرا مذاق اڑان گے، لوگ میری بے عزتی کر دیں گے، لوگوں کے سامنے میرا جینا حرام ہو جائے گا، ایسا کام چھڑ دے او گناہ وے۔ میرے آقا علیہ السلام نو آتا ہے سونیا محبوبہ ایمان کی دا نام ہے، ایمان کس چیز دا نام ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کام کر جتنے کام کر لگے تیرا دل خوش ہو جائے، تو اطمینان حاصل کریں، لوگ بھی تیرے عزت کرن، تیرا ادب کرن، تیرا احترام کرن، وہ ایمان والا کام ہے، وہ نیکی والا کام ہے۔ کائنات کے لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے نہ باتوں تو منع فرمایا، شک والیاں چیزاں دے اندر نہیں جانا، شک والیاں چیزاں دے اندر جانیاں انسان حرام دے اندر چلا جاندا ہے، حلال واضح ہے حرام واضح ہے، اور ان درمیان دے اندر شک والیاں چیزاں انسان حرام اندر چلا جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں میں ایسے لوگوں کو بھی جاننا ہوا تیرے قیامت دن اس حالت اندر آن کے تہامہ پہاڑ بڑے بڑے پہاڑاں جیسیاں نیکیاں لے کے آن کے بڑیاں بڑیاں نیکیاں ہون گیاں اینا دے کول ایمان دی کمزوری دی علامت، ایمان سانو کیویں پتہ چلے گا سارا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ایمان ہے؟ نوجوان کو سوچنا چاہیے میں تو کس جگہ تے کھڑے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایمان دے متعلق دسیا، آقا فرماتے ہیں قیامت دے دن لوگ آن گے میں سے لوگاں نوں جنت دے تہامہ دے پہاڑاں جیسیاں نیکیاں بڑے بڑے نیکیاں دے انبار لے کے آن گے، لیکن اللہ رب العزت انہاں دے اعمال نوں اللہ راہ بنا دے گا، اللہ انہاں دے اعمال نوں ختم فرما دے گا، وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی نیکیاں دے ختم ہو جان گے۔ نبی علیہ السلام دے کو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ دے پیغمبر ذرا وضاحت بیان فرماؤ وہ کون لوگ نے جن کی دنیا نیکیاں لے کے آن گے اللہ انہاں کی نیکیاں نوں برباد فرما دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ جن لوگاں دے سامنے تے بڑے اچھے بن کے آندے ہیں، لوگاں دے سامنے تے بڑے ٹیپ ٹاپ بن کے آندے ہیں، لوگاں دے سامنے بڑے صوفی ٹائپ بن کے آندے ہیں، لوگاں دے سامنے بڑے متقی تے پرہیزگار بن کے اپنا حلیہ لوگاں سامنے بیان کرتے ہیں، لوگاں بڑے اچھے طریقے نال واز بھی کرنا چاہتے ہیں، بڑے اچھے طریقے نال لوگاں نوں گائیڈ بھی کر دیندے ہیں، اور لوگاں اللہ دا قرآن بھی پڑھ کے سناتے ہیں اور پیغمبر دا فرمان بھی پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن جب علیحدہ ہو جاندے ہیں، جب لوگاں دے وچوں علیحدہ ہو جاندے ہیں، انہاں دی تنہائیاں بات کوئی نہیں، تنہائیاں دے اندر بیٹھ کر کے بدکاری کرنے والے، تنہائیاں دے اندر بیٹھ کے اللہ کے رسول دے نام فرمان جڑے لوگ نے انہاں دے فرمان سنن والے، جنہاں نال
بڑیاں نیکیاں ہون گیا لیکن اللہ پاک انہاں نیکیاں ضائع فرما دیں گے۔ ایک انسان دے ایمان دے کمزور ہون دی علامت نے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے اوپر ایمان رکھے، قیامت دن کے اوپر ایمان رکھے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قیام کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکات ادا کرے، وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ دنیا کی کسی چدراہٹوں میں ڈر نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ کے، صرف اللہ تو ڈرنے والا ہے۔ فرمایا فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر نے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ قیامت دن جب قیامت دن کا ذکر ہے تو کیوں ذکر کیتا ہے؟ ساری چیزوں کو بیان کرنے تو بعد اللہ رب العزت قیامت دن کا تذکرہ فرما رہے ہیں تاکہ انسان ڈر جائے، اللہ کا ڈر انسان کے دل اندر پیدا ہو جائے کہ میں جو بھی برائی کر لی دنیا کے اندر کل قیامت والے دن میں میرا حساب دینا ہے، میں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ پاک نے میرے پیروں کی ہڈیاں تک کو بند کر لینا ہے، ایسے سے بڑے بڑے جھوٹ بول کے بڑے بڑے چوڑیاں بڑے بڑے وڈیریاں سچا سچ ثابت کر لیا اپنے آپ کو، انہوں نے مطمئن کر لیا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے سامنے جھوٹ نہیں چلے گا۔ اتنے تیرے ہاتھ بولن گے، تیرے پیر بولن گے، تیرے جسم کے اعضاء بول کے گواہیاں دیں گے۔ ایسے انسان نے اے برائی کی دیا، تیری زمین جس کے اوپر چل رہے ہیں گواہیاں دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ایمان رکھو، قیامت دن سے ایمان رکھو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، تمہاری آخرت تمہاری سمجھ جائے، بہتر ہو جائے، تمہیں پتہ لگے جب برائی کرنے لگو سوچ لینا جس زمین پہ میں کھڑا ہو کے شراب پین لگے ہاں، جس زمین پہ کھڑا ہو کے میں جوا کھیل رہے ہاں، میں اپنی عزت نو بیچ رہا ہوں، اس جگہ نے کل قیامت دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، میرے مخالف گواہی دے گی، اب تیرے ہاتھ بولن گے، تیرے پیر بولن گے، میرے نبی نے برائیاں کیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے اس واسطے قیامت دن کا تذکرہ بیان فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے اوپر ایمان رکھے، قیامت دن کے اوپر ایمان رکھے، پھر ان چاہیے نماز قیام کرے، زکات ادا کرے، کسی دنیا والے لوگوں تو نہ کرے، اللہ کی ذات کا ڈر اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ضرور دعا ہے اللہ سمجھ کے سامنے کتاب و سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ علیہ وسلم۔